الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم صدر جلسہ، مجلس میں موجود علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر یہ احسان ہے کہ اس نے آج اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اکٹھا ہو کر کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع ملنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے سب سے پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب مقام پر مجھ کو اور آپ کو اکٹھا فرمایا ہے، اور کچھ باتیں ایسی سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے کہ جن کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی عملی زندگی کی اصلاح کر سکیں، ایمان میں اضافہ کر سکیں، عمل میں ترقی لا سکیں، اللہ سے اور تھوڑا قریب ہو سکیں، جنت سے اور تھوڑا نزدیک جانے کی کوشش کر سکیں، دنیا کے اندر زندگی جینے کے سلسلے میں کچھ ایسے اسباب اپنے ساتھ لے کر جا سکیں جو زندگی کی اونچ نیچ اور ہر قسم کے حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکیں. بھائیوں، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھ کر سنائی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اور زندگی کی حقیقت واضح فرمائی. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ تمہیں آزمائیں، تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان لیا جا سکے
ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون بہتر ثابت ہوتا ہے۔ بھائیو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی شعور کے دروازے پہ دستک دینے سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ایک امتحان ہے۔ ہم اپنی زندگی کا امتحان دے رہے ہیں، موافق حالات ہیں ہم امتحان دے رہے ہیں، مخالف حالات ہیں ہم امتحان دے رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں امتحان دے رہے ہیں، ہم بازار میں گلی کوچے میں ہیں امتحان دے رہے ہیں، ہم مسجد کے اندر ہیں عبادت کر رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، بازار میں اگر ہم تجارت کر رہے ہیں ہم امتحان دے رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہیں مطمئن ہیں ایک امتحان دے رہے ہیں، یا قوم و ملت کی خدمت کے باب میں نکل کر مختلف قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں، تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں، ہم امتحان دے رہے ہیں۔ زندگی کی اس سچائی کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی وہ اچھی نہیں ہے جو میری اور آپ کی مرضی کے مطابق چلے، ہم نے جو چاہا وہ ہو جائے، ہم کامیاب ہو گئے، یہ غلط تصور ہے۔ ہم نے جیسے چاہا زندگی اسی رخ پہ دوڑتی چلی جائے، ہم نے سمجھا بڑے باکمال ہم ہیں، غلط تصور ہے۔ کمال یہ ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق دوڑتی جائے۔ کبھی ہماری آرزو ہوتی ہے کہ فلاں کام بڑے اچھے انداز سے ہو جائے، لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کام نہ ہو۔ کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم مصیبتوں کا سامنا نہ کریں، لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آزمائش کا ہم سامنا کریں، اس کا سامنا کریں۔ زندگی بدلتے حالات کا نام ہے، غیر متوقع صورتحال کے سامنے آنے کا نام ہے۔ آدمی اپنی مرضی سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بنائے، اس کا نام اصل میں زندگی ہے، اور زندگی اصل میں امتحان لیتی ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کا نام زندگی ہے۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھو، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ بڑا ہی عجیب تصور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی اس وقت ہے جب حالات ہماری اپنی مرضی کے مطابق چلتے رہیں، جبکہ اسلام مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتا سمجھاتا ہے کہ یاد رکھو، زندگی میں اللہ تعالیٰ حالات کیسے بھی لائیں، بھلے حالات آئیں برے حالات آئیں، ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں تب بھی، ہماری مرضی کے خلاف جائیں تب بھی، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اچھا مسلمان برے حالات پر ناراض ہو کر، بے صبرہ ہو کر شکوے شکایت نہیں کیا کرتا، یا موافق حالات میں بہت زیادہ خوش ہو کر اپنی کامیابی پہ نہیں اتراتا، وہ موافق حالات میں اپنی کامیابی کو بھی آزمائش سمجھتا ہے، نہ موافق حالات میں اپنے منصوبوں کو ناکام ہوتے دیکھ کر بھی اسے آزمائش سمجھتا ہے، اور کامیاب وہ مومن ہوتا ہے جو دونوں حالات میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائیو، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں جو پیغام میں آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زندگی یہ امتحان ہر قدم پر لیتی، ہر جگہ لیتی، فرد کا بھی لیتی ہے، جماعت کا بھی لیتی ہے، قوم کا بھی لیتی ہے، پوری انسانیت کا بھی لیتی ہے۔ زندگی نام ہی امتحان کا ہے، زندگی نام ہی آزمائش کا ہے، وہ زندگی نہیں جس میں آزمائش نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے۔ کامیابی یہ نہیں کہ تم اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جاؤ، کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے مطابق تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، آج آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کی نظر میں ایک بڑا واقعہ ہے، میں آپ کو اس واقعے سے بہت دور لے کر جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، میری اور آپ کی زندگی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ زندگی کی صبح ہوتی ہے کبھی اپنی مرضی کے مطابق، کبھی مرضی کے خلاف، زندگی کی شام ہوتی ہے کبھی اپنی مرضی کے مطابق، کبھی اپنی مرضی کے خلاف، ہمارے اپنی تجارت چلتی ہے کبھی اپنی خواہش کے مطابق، کبھی ہماری خواہش کے خلاف، کبھی ہماری اپنی اولاد سنور جاتی ہے ہماری اپنی مرضی کے مطابق، کبھی بگڑ جاتی ہے ہماری مرضی کے خلاف۔
کبھی ہمارے شوہر ہماری بیویاں ہماری پسند کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق، کبھی وہ ہمارے تابع نہیں ہوتے، ہماری خواہش کے مطابق نہیں ڈلتے، ہماری مرضی کے خلاف، کبھی ہم زندگی کے اندر خوشحالی پاتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، کبھی ہم بدحالی کا شکار ہوتے ہیں اپنی خواہش کے خلاف۔ زندگی اصل میں ایسے ہی متضاد قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کا نام ہے، اور سچا مسلمان وہ ہے جو زندگی کے اس امتحان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہو۔ بھائیوں، بدقسمتی اس بات کی ہے کہ آج جو مسلمان ہیں، اور مسلمان کیا، میں اپنے اور آپ کی بات کروں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو ہماری اپنی زندگی کی صبح و شام کو واقعی ایک امتحان سمجھتے ہو؟ ہم نے اتفاقات کا نام دیا، اتفاق ایسے ہو گیا کہ معاملہ بگڑ گیا، اتفاق ایسے ہوا کہ بات بن گئی، ہم نے زندگی کو امتحان نہیں سمجھا، ہم نے اتفاق کے حوالے کر کے چھوڑ دیا۔ ہم نے زندگی کو امتحان نہیں سمجھا اگر فلاں تدبیر میں نے کر لی ہوتی کامیاب ہو جاتا، اس مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تجارت کے اندر فلاں اصول کا خیال رکھ لیا ہوتا، آج پریشان نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زندگی کو یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی ہماری اپنی تدبیروں کے نتیجے کا نام ہے، اور ہم یہ بھول گئے ہیں کہ زندگی اصل میں اللہ تعالیٰ کے امتحان اور آزمائش کا نام ہے۔ بھائیوں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے جو پہلا پیغام میں آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی کہ سب سے پہلا سبق یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میری اور آپ کی زندگی امتحان ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ کیسے لیں گے؟ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برے اور بھلے دونوں ہی قسم کے معاملات کے ذریعے آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش برے راستے سے بھی، اچھے راستے، دونوں راستے سے بھی آئے گی۔ بھائیوں، آج اب بتاؤ، میری اور آپ کی زندگی چاہے فرد کی حیثیت سے، جماعت کی حیثیت سے، قوم و ملت کی حیثیت سے، یا خاندان کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے، کیا اس کا خلاصہ صرف یہ دو باتیں نہیں ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برے اور اچھے حالات سے آزمائیں گے، ہم تمہیں برے اور اچھے حالات سے آزمائیں گے۔ تمہاری زندگی میں اچھا ہوتا ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور تمہاری زندگی میں کچھ برا ہوتا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، برا محسوس کرتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ آزمائش یہ بھی ہے، آزمائش وہ بھی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ان دونوں حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھے، برے حالات میں مجھے کیا کرنا ہے، اچھے حالات میں مجھے کیا کرنا ہے، رب کی تعلیم اس حالت میں کیا ہے، رب کی تعلیم اس حالت میں کیا ہے، دونوں کو یاد رکھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے، آپ کا مشن کامیاب، آپ کا مقصد کامیاب، آپ کا منصوبہ کامیاب، آپ کا پروگرام کامیاب، آپ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر حالات ایسے دیکھے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہیں، پھر آپ نے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کو تلاش نہیں کیا، آپ کا منصوبہ بھی ناکام، آپ اپنی زندگی کے امتحان میں بھی ناکام ہو گئے۔ عقل مندی یہی ہے کہ زندگی کی اس آزمائش کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں بھلے اور برے دونوں ہی قسم کے معاملات سے آزمائیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ان دونوں حالات سے نمٹنے کے سلسلے میں اسلامی شریعت کے جو اصول و آداب ہے ان میں سے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ آدمی اگر برے حالات کا سامنا کرے تو اسے کیا کرنا ہے، اور اگر اچھے حالات کا سامنا ہو تو آدمی کیا کرے۔ ان دونوں حالتوں میں جو امتحان مجھ کو اور آپ کو دینا ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے، یہ کیسے حاصل ہوگی، یہ آج آپ کے سامنے میں اس مختصر سے وقت کے اندر واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھائیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ جو آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آزماتے ہیں، اس آزمائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ بات یاد رکھو کہ آزمائش ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس آزمائش کے بغیر ایک آدمی کے امتحان کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں گے ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، ہم صحیح ہے، ہم صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان صرف ایک دعوے کا نام ہے،
صرف ایک اعلان کا نام ہے. تم نے کہا ہم ایمان لائے, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, سچائی تو یہ ہے کہ تم سے پہلے جتنے ایمان کے دعوے دار آئے ہم نے سب کو آزمایا ہے. اللہ کی آزمائش سے کوئی باہر نہیں ہو سکا, اللہ نے سب کو آزمایا ہے. کیوں آزمایا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے, جاننا چاہتے, دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے, کون اپنے دعوے میں چھوٹا ہے. ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری, اور یہ آزمائش ہر سطح پر ہوگی, ہر معاملے میں ہوگی, اور میں نے جیسے کہا زندگی کے ہر معاملے میں ہوگی. اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے انسان کو دو راستے بتائے ہیں. ہمیشہ انسان کے آزمائش کا یہ مرحلہ چلتا رہتا ہے. اب ذرا ہم تفصیل میں چلتے ہیں. اگر انسان برے حالات کا سامنا کرے تو اسلامی شریعت نے کیا ادب سکھایا, اور اگر انسان موافق حالات کا, اچھے حالات کا سامنا کرے زندگی کے کسی بھی امتحان میں, تو وہ کیا کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو دو باتیں بیان کی کہ شر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے اور خیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے, ان میں سے سب سے پہلی بات ہم لیتے ہیں شر کے ذریعے آزمانا. شر کیا ہے؟ کوئی بھی بات, کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو بری لگتی, انسان کو پسند نہیں, چاہے اس کی اپنی شخصیت سے متعلق, اس کے گھرانے سے متعلق, اس کے اپنی صحت و تندرستی سے متعلق, اس کے اپنی تجارت سے متعلق, اس کے اپنے ایمان اور عقیدے سے متعلق, اس کی اپنی جمعیت و جماعت سے متعلق, اس کے اپنے دین اور مذہب سے متعلق, یا یوں کہیے کہ اس کی اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے کے اندر انسان کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے جس صورتحال کو انسان پسند نہیں کرتا ہے, ایسی صورتحال کا اگر انسان کو سامنا ہوتا ہے, اسلامی شریعت نے اس کے لیے علاج دیا ہے صبر کرنا. اس کے لیے علاج دیا ہے صبر کرنا کہ آدمی ناموافق حالت میں, مصیبت میں, مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کرے. بھائیوں, ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ جب صبر کی بات کی جاتی ہے, صبر کا جب تذکرہ آتا ہے, لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب کسی کے سامنے اپنی بزدلی ظاہر کرنا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کی بات کرنا یہ کمزوری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا تذکرہ کرنا اپنی شکست کو تسلیم کرنے والی بات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا تذکرہ مصیبتوں کے سلسلے میں کرنا یہ عاجزی کا اظہار ہے. نہیں, اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ بندہ مصیبت میں جب صبر کرتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. بھائیو یاد رکھو, دنیا میں صبر کو جتنا زیادہ کمزور سمجھا گیا, طاقت کا اتنا ہی بڑا یہ دروازہ ہے, اتنا ہی بڑا یہ دروازہ ہے. دنیا میں صبر کرنے والا اور اس جذبے کے ساتھ صبر کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ مصیبت پہ صبر کرنے کا حکم تیرا ہے, میں کسی کے سامنے عاجز ہو کر نہیں, کسی کے سامنے دب کر نہیں, ڈر کر نہیں, عاجز آ کر نہیں, تیرا حکم سمجھ کر میں صبر کر رہا ہوں. یقین مانو اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے اسے کیا دنیا کیا آخرت, دنیا کے کسی مسئلے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اتنا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بے حد و حساب دیتے ہیں. صبر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, صبر کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب اجر عطا فرماتے ہیں, اجر جزیل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بھائیو, مصیبت میں, مشکلات میں صبر کرنا یہ جوان مردوں کا طریقہ ہے, یہ ہمت والوں کا طریقہ ہے. ہر آدمی صبر نہیں کرتا. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے فرمائے. زندگی میں جب کبھی زندگی تمہیں آزمائے, جب کبھی مصیبت آئے, تکلیف آئے, پریشانی آئے, ناموافق حالات آئے, صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑے وعدے فرمائے ہیں, بڑے وعدے فرمائے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کے موضوع پہ لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. تو تم یہ دیکھو اس کے کئی حوالے, ان میں سے ایک حوالہ یہ ہے کہ صرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 70 مقامات سے زیادہ, 70 سے 90 مقامات سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا.
اور بعض معاصرین نے گن کر بتایا ہے کہ قرآن مجید میں 104 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے. کیوں؟ بزدلوں کا کام ہے صبر کرنا، یہ تو عزیمت والوں کا کام ہے. اللہ نے اپنے انبیوں کو کہا اولو العزم من الرسل، اولو العزم من الرسل، کہا رسول تو ویسے ہی ہمت والے ہوتے. ان میں سے 5 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے جواں مرد کہا، بڑے عزم حوصلے والے کہا، اور ان میں سب سے اونچے درجے کے رسول پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا. اور اللہ نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ کے نبی کو جو دنیا کا سب سے بڑا جواں مرد انسان تھا، اسے مخاطب کر کے اللہ نے کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے محمد آپ صبر کیجئے. کیوں؟ صبر کرنا یہ عزیمت والوں کا طریقہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر سے بہتر نتیجے ہمیشہ دیتے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی. جذباتیت یا پھر اپنے جذبات کے ابال پر قابو نہ رکھنا، بفر جانا، ابل جانا، سڑکوں پہ اتر آنا یا کسی اور راستے پہ چل نکلنا، اسلامی شریعت نے اس طریقے کو کبھی پسند نہیں کیا. ہاں، اپنے حق کے حصول کے جو جائز راستے ہیں اسلامی شریعت نے وہ دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھو صبر کرنے والوں کی کتنی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے سناتا ہوں. محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ قوما، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اگر محبت کرنے لگتے ہیں، ابتلاہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائش کا شکار کرتے ہیں. جن سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں. جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اللہ کے نبی نے کہا فمن صبر فلہ الصبر، اب جو آدمی آزمائش میں صبر کر لے جاتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے، صبر کا صلہ بھی مل جاتا ہے. ومن جزع فلہ الجزع، جو پریشان ہو جاتا ہے وہ صبر کا جو اجر ہے اسے بھی گنوا لیتا ہے، سوائے پریشانی کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. بھائیوں، مومن ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ ایمان ہے. سنو اللہ کے نبی نے کتنے وعدے فرمائے. کہا فمن صبر فلہ الصبر، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو آزماتے ہیں، اور آزمانے کے بعد اگر بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کا پھل دیتے ہیں، صبر کا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہا کہ ما لعبد المؤمن، میرے مومن بندے کے لیے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بدلہ نہیں کہ اگر میں وہ بات یا وہ چیز اس کی دنیا میں سے لے لوں، دنیا والوں میں سے اس کی ایسی کوئی چیز لے لوں جو اسے دل کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ، اس کی بہت زیادہ چہیتی چیز ہے، ایسی کوئی چیز میرے بندے کی میں چھین لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، اور وہ بندہ اگر صبر کرتا ہے جنت کے علاوہ اور کوئی چیز میرے پاس اس کے لیے بدلے میں نہیں. صبر کرو کہ صبر سے جنت ملا کرتی. اور بھائیو تم کیا چاہتے ہو اس زندگی کے امتحان میں؟ جنت کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ رب کی رضا مل جائے اور رب ہمیں جنت دے دی، اس کے علاوہ ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ دنیا والے اگر آزمائش میں ڈالتے ہیں، زندگی اگر امتحان لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر آزماتے ہیں، یہ مصیبت اپنی جگہ ہے، لیکن جنت کے قریب جانے کا ایک بڑا اچھا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا اگر میں اپنے بندے کی آنکھیں لے لیتا ہوں، زندگی کی ایک آزمائش ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی آنکھیں لے لیتے ہیں، وہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر دیتے ہیں اور وہ بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کے بدلے میں اسے جنت کے علاوہ اور کچھ دوں گا نہیں. مطلب یہ کہ صبر کے بدلے میں براہ راست میں اسے جنت عطا کروں گا. سبحان اللہ. بھائیو سوچو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بڑی حدیث ہے. آج یوں سمجھیے کہ اگر آپ اور میں اپنی زندگی کی کسی بھی مسئلے میں مصیبت کا شکار ہیں، یہ مصیبت نہیں، جنت کمانے کا ایک موقع ہے. لوگوں نے ہمیں یوں مت سمجھیے کہ کسی نعمت سے محروم کیا ہے، نہیں.
آج اگر صحیح معنوں میں سچے دل سے صبر کا مظاہرہ ہو جائے، وہ شاید پروگرام کر کے آپ اور میں اتنے قریب نہیں ہوتے، صبر کر کے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہم اور آپ ہو جائیں۔ صبر کی اتنی ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہوتا ہے وہ پہلے مرحلے میں ہونا چاہیے۔ جس وقت حالات بگڑتے ہیں، صدمہ پہلے لمحے میں جب پہنچتا ہے، اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہی اصل میں صبر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انصار کی ایک عورت، اس کے اپنے چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا بچہ انتقال کر گیا، اور چھوٹے سے بچے کی وفات کیا ہوتی ہے ایک ماں کے دل ہی کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے کہ اپنے جو شیرخوار بچے کو گنوانا کیسا درد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس خاتون کو روتے بلکتے دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اصبری واحتسبی، اللہ کی بندی صبر کر، اللہ کی بندی صبر کر، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید رکھ۔ عورت غم میں ڈوبی ہوئی تھی، غم میں ڈوبی ہوئی تھی، اسے پتہ نہ چلا کس سے بات کر رہی ہے، اس نے جھڑک دیا، سخت الفاظ کہہ دیا کہ بچہ میرا گیا ہے، میں نے اپنے بچے کو گنوایا ہے، آپ کو کیا پتا بچے کو گنوانے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی کیفیت دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ گئے۔ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صحابہ نے اس عورت کو سمجھایا، کہا کہ تم نے کیا کر دیا، اللہ کے نبی تمہیں صبر کی تلقین کر رہی تھی، تم نے ان کو ہی جواب دے دیا۔ عورت ہوش میں آئی، عورت پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے یہ تلقین کی ہے، میں اپنے ہوش حواس میں نہیں تھی، اس کی وجہ سے میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذر کو تو قبول کیا، لیکن اللہ کے نبی نے سکھایا، کہا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، اے خاتون اس سچائی کو یاد رکھنا، صبر تو حقیقی صبر وہ ہوتا ہے جب پہلا دھکا لگتا ہے، پہلا صدمہ پہنچتا ہے، اسی وقت صبر کرنا ہی اصل میں صبر ہے۔ یہی اصل میں صبر ہے کہ تم اس وقت صبر کرو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش سے دوچار کریں۔ کیوں؟ وقت گزرنے کے بعد صبر سب کو آ جاتا ہے، لیکن وقت پر صبر کا مظاہرہ کرنا، اپنے آپ پہ قابو رکھنا، اپنے آپ پر قابو رکھ کے اللہ کی مرضی کو تلاش کرنا، یہی اصل میں امتحان ہے۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صابرین کو، ایسے صبر کرنے والوں کو جو زندگی کے کسی بھی میدان میں، زندگی کے کسی بھی مسئلے میں مصیبت سے دو چار ہوں، ایک بڑا پیارا سا ادب سکھایا اور بہت بڑا وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایمان کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور صحیح معنوں میں پورے ایمان کے ساتھ اس حدیث پر عمل کر لو، اس کا نتیجہ زیادہ دیر نہیں گزرے گی، تم خود اپنی زندگی دیکھو گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ساتھ ابو سلمہ تھے، ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے، جب انتقال کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملنے کے لیے آئے، دلاسا دینے کے لیے آئے، حال پوچھنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھ سے یہ بات کہی کہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا کرے، کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مبتلا کرے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی مصیبت میں، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس کا اجر عطا فرما، اور جو چیز گئی ہے اس سے بہتر چیز تو عطا فرما، جو چیز گئی ہے اس سے بہتر چیز تو عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے مصیبت کے وقت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتے ہیں۔ ایمان اگر ہے، واقعی معنوں میں اگر ایمان ہے، زندگی کی ہر مصیبت میں اس دعا کو یاد رکھنا، اپنی زندگی میں تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ تمہیں دے کر رہیں گے۔ اور یقین مانو آج کا جو مسئلہ ہوا ہے، سچے ایمان کے ساتھ اگر ہم نے یہ دعا پڑھی اور یقین رکھا، وہ دن دور نہیں جب اس کا بدلہ اس سے بہتر شکل میں ہم یہی دیکھیں گے، اسی دنیا کے اندر دیکھیں، اسی شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو دکھائیں گے۔ ایمان کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھو، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا۔
مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نے دعا تو پڑھ لی لیکن میں سوچنے لگی ابو سلمہ اتنے اچھے شوہر تھے, ان سے اچھا بھی کوئی شوہر کہاں سے مل سکتا ہے. کہتی ہیں زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زوجیت کا پیغام میرے پاس بھیجا. کیا ابو سلمہ کہاں اللہ کے نبی, لیکن جو ایمان والے بندے ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں ابو سلمہ کے بدلے میں نبی جیسا شوہر ان کو ملتا ہے. یقین مانے ایمان کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرو, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بھائیو قرآن مجید کی ان آیتوں کو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تفسیر کا وقت نہیں, صرف ترجمہ کرتا ہوں, لفظ لفظ دیکھ لینا زندگی کی کتنی سچائیوں پر مبنی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے, والجوع بھوک کے ذریعے, ونقص من الاموال مال میں کمی کر کے آزمائیں گے, والانفس جان میں کمی کر کے آزمائیں گے, والثمرات پھل میں کمی کر کے آزمائیں گے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ تمہاری اپنی محنتوں کے نتیجے کو گھٹا کر اللہ تبارک و تعالی آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سبحان اللہ, بعض اہل علم نے کتنا پیارا نقطہ نکالا. کہا یہ تو مصیبتوں کا ذکر ہوا ہے, یہاں تو آدمی ہمدردی کے کلمات کا مستحق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرْ, اللہ کے نبی خوشخبری سنا دیجئے. مقام تو ہمدردی کا ہے, مصیبتوں سے دو چار انسان کا مقام ہے, لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَبَشِّرْ, اللہ کے نبی خوشخبری سنا دیجیے الصابرین, صبر کرنے والوں کو. وہ صبر کرنے والے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب کبھی انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے, قالوا, وہ کہتے ہیں, صرف زبان سے نہیں دل سے سمجھتے ہیں پورے یقین کے ساتھ, کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کلمات ادا کرتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اتاری جاتی ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اتاری جاتی ہیں. مصیبتوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرو اور اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی اس دعا کا اہتمام کرو, اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. ایمان کی بات ہے, ایمان کی بات ہے, تجربہ کر کے دیکھو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اور اتنا ہی نہیں, اللہ نے اس سے بڑی بات کہی, کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. جو لوگ ایسے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی, یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں, یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھی راہ دکھلائے ہوئے ہیں. اولئک هم المهتدون, یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں. بھائیو, میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہی کہ زندگی امتحان لیتی ہے, زندگی کے اندر آزمائش, یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے. ناموافق حالات اگر آتے ہیں فرد کی زندگی میں, جماعت کی زندگی میں, گھر اور خاندان کی زندگی میں, قوم و ملت کی زندگی میں, صبر کا مظاہرہ اس یقین کے ساتھ کرو کہ صبر ہماری کمزوری نہیں, ہماری مجبوری نہیں, صبر ہمارا ہتھیار ہے. ہم صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی معیت کو اپناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس یقین کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرو, یہی اس قسم کے مسائل اور مشکلات میں ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ ہے اور سب سے بہتر حل ہے. یہ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو بتایا ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات بیان فرمائی, کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں برے حالات کے ساتھ اچھے حالات کے ذریعے بھی آزماتا ہوں, اچھی باتوں کے ذریعے بھی آزماتا ہوں. بھائیوں, یہ بات یاد رکھو, آج اگر آپ کہیں پروگرام کرنے سے محروم ہوئے وہ مصیبت تھی, آج یہاں بیٹھ کر اطمینان سے پروگرام کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. زندگی میں اگر کہیں کوئی مصیبت آتی ہے اپنی زندگی میں جائزہ لے کر دیکھو, اللہ کی نعمتیں بھی بہت ساری تمہیں ملتی ہیں. اور یہ سچائی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی مصیبت اس طرح آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی مجھ پر اور آپ پر بہت بڑی آزمائش ہے. آج وہ بہت کم ہے, دنیا سمجھتی ہے کوئی آدمی پریشانی میں ہو لوگ کہتے ہیں کیسی آزمائش کا شکار ہے, بیمار آدمی کو دیکھتے ہیں دیکھو کیسی آزمائش کا شکار ہے, پریشان حال آدمی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیسی مصیبتوں کا شکار ہے, کسی آدمی کو مسائل سے دو چار دیکھیں دیکھو کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں.
اور رہے وہ لوگ جن پہ نعمتیں ہیں، اللہ کا انعام ہے، اچھے حالات ہیں، موافق صورتحال ہے، اللہ کی مدد ہے، زندگی میں نعمتیں ہیں، لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی امتحان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، صرف شر کے ذریعے نہیں، خیر کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں، اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے والے بڑے کم لوگ ہیں۔ بھائیوں، مصیبت کو شاید ہم اور آپ آزمائش سمجھتے ہوں، لیکن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھنے والے مسلمان کتنے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور یہاں سے بڑا سبق آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت کا بہت بڑا سبق بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے کہا اگر تم شکر ادا کرو گے میں مزید دوں گا، شکر ادا کرو گے میں مزید دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ بھائیو، زندگی میں اس سچائی کو یاد رکھنا کہ نعمت کی قدر اور شکر کرنے سے نعمت میں مزید ترقی ہوتی ہے، مزید نعمت کا موقع ملتا ہے۔ جو نعمتیں حاصل ہیں ان کا شکر ادا کرو، مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کہیں کسی نعمت سے محروم ہو رہے ہو تو یہ بھی سوچنے کی کوشش کرو کہیں ایسا تو نہیں ہمیں حاصل شدہ پہلی نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی، اس ناقدری کے نتیجے میں آج ہمیں نعمت سے محروم ہونا پڑا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نعمت کی ناقدری کے نتیجے میں آج ہم کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سچائی بیان فرمائی ہے۔ وہ سچائی یہ ہے کہ صبر کے امتحان میں کامیاب ہونے والے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن شکر کے امتحان میں کامیاب ہونے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد الشکرا وقلیل من عبادی الشکور، اللہ نے فرمایا آل داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، لوہے کو موم کر دیا، جیسے چاہے آسانی کے ساتھ لوہے کے ساز و سامان بناتے، ہتھیار بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسی آواز عطا کی، لحن داؤدی آپ نے سنی ہے، جب وہ پڑھا کرتے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے آواز میں آواز ملانے کا حکم دیا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان جیسے نبی ہوئے، جو نبی بھی تھے اور دنیا کے بے مثال حکمران تھے۔ انسان تو انسان ہے، جن بھی تھے، اور جنوں کے ساتھ ساتھ جو دوسری مخلوقات ہیں، چرند پرند، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی۔ یہ ساری چیزیں دینے کے بعد اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد الشکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں شکر کے جذبے کے ساتھ خوب عمل کیا کرو۔ اللہ نے حکم دے دیا، لیکن تنبیہ بھی فرمائی، کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو واقعی معنوں میں شکر گزار واقع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، صبر کا امتحان دینے والے بہت ہیں اور کامیاب ہونے والے بھی بہت ہیں، شکر کا امتحان دینے والے بہت کم لوگ ہیں، شکر کے امتحان میں کامیاب ہونے والے بہت کم ہیں، اور یہی اصل میں آج مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سلف صالحین کی زندگیاں دیکھیں، وہ اپنی زندگی میں نعمتوں کی قدر کیسے کیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر تم ایک گلاس پانی پیتے ہو، اگر پانی کا ایک لوٹا ایک گلاس پانی بھی پیتے ہو، تم یہ بات یاد رکھو اس کا شکر ادا کرنا بھی تم پر واجب ہے۔ بھائیو، ایک گلاس ایک گھونٹ پانی بھی جاتا ہے، اس کا شکر بھی تم پر واجب ہے۔ پھر تو اللہ کی نعمتیں صبح و شام سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بسا اوقات لاکھوں نعمتوں میں ہم جیتے ہیں، ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ بھائیو، اس موقع پر میں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اکثر ہوتا ہے کہ انسان جب مصیبتوں میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں آدمی کو نعمتوں کی طرف سے غافل کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی شیطان کی طرف سے ایک قسم کی مکاری ہے، عیاری ہے۔ آپ دیکھیں سلف صالحین کی زندگیاں آپ کو اور مجھ کو کیسا سبق سکھاتے ہیں۔ یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے یونس، میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسہ دے دیں، میری مدد کر دیں۔ یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا شکایت کرنے والے کی شکایت بجا، واقعی ضرورت مند ہے، لیکن انہوں نے ایک اور چیز یہ بھی دیکھی
کہ اسے اپنی اس مصیبت کا اتنا احساس ہے کہ اس احساس میں ڈوبنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہے. انہوں نے یہ احساس دلائے، ایک مثال کے ذریعے مسئلہ سمجھایا، اور آج میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق اس کے اندر ہے. یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے بندے چلو، تمہاری اپنی جو ضرورت ہے میں پوری کرنے تیار ہوں. میں تمہیں 1,00,000 درہم دے دوں گا جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی. ایک کام کرو، اس کے بدلے میں تم اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو. اس بندے نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں 1,00,000 درہم کے بدلے میں اپنی آنکھ نہیں دے سکتا. کہا ٹھیک ہے، چلو ایک آنکھ نہ صحیح، اپنا ایک ہاتھ دے دو اور 1,00,000 درہم لے لو. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا 1,00,000 درہم کے بدلے. کہا ٹھیک ہے، چلو پیر دے دو. پھر بھی انکار کرنے لگا. انسانی جسم میں جو ظاہری اعضاء ہیں ان کو گناتے گئے، وہ آدمی انکار کرتا گیا. یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی بات کہی، اور آج یہ سبق یاد کر کے جانا، زندگی میں میری اور آپ کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے. یونس ابن عبید نے کہا اللہ کے بندے، لاکھوں کی نعمتوں میں جیتے ہو لیکن پھر بھی مصیبتوں کی صرف شکایت ہی شکایت کرتے. اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزار بنو، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے. مصیبت پہ صبر کے ساتھ نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزار بنو، اللہ تعالیٰ دروازے کھولیں گے. سلف صالحین رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بعض جملے آپ کو سناتا ہوں. سلف صالحین میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے قید النعم بالشکر، کہتے تھے نعمتوں کو شکر کے ذریعے باندھ کر رکھو. جانور کو کھوٹے سے باندھ کر رکھتے ہیں کہ جانور بھاگ نہ جائے. کہا کرتے تھے کہ شکر ادا کر کے نعمتوں کو باندھ کر رکھو، اس لیے کہ جب تک شکر کرتے رہو گے نعمتیں تمہارے دروازے سے بدھی رہے گی. اور سلف صالحین میں سے بعض کا یہ بھی جملہ ہے، انہوں نے کہا اذا لم تر من حالک فی المزید فالزم الشکر. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، جب تم اپنے حالات میں ترقی نہیں دیکھتے، جب اپنے حالات میں سدھار نہیں دیکھتے، کسی بھی حیثیت سے، فرد، جماعت، قوم، گھرانہ، کوئی بھی اپنے حالات میں سدھار نہیں دیکھ رہے ہو تو تم کیا کرو، فوراً شکر ادا کرنا شروع کر دو. بڑی عجیب بات ہے. لوگ کہیں گے کہ تم جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ تو دعا کرنی ہی ہے، لیکن ایک نیا باب، نیا میدان یہ بھی ہے کہ جب تم دیکھو کہ نعمتیں ترقی نہیں کر رہی، دروازے نہیں کھل رہے ہیں، تم حاصل نعمتوں پر، موجود نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دو. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا. بھائیو شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارا کرو کہ اس شکر سے مجھ پر اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلا کرتے ہیں. مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت کریمہ میں جو پیغام دیا ہے بہت ہی اہم پیغام ہے، اور اس خطاب کا تعلق صرف آج کے موضوع سے نہیں، یہ زندگی کی صبح و شام کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر عورت کی ضرورت ہے، تاجر کی ضرورت ہے، کام کرنے والے نوکر کی ضرورت ہے، سبھی مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ زندگی میں صبر اور شکر دونوں کو ساتھ لے کر چلا کرو. مصیبت آئے صبر کرو، اور اگر خوشحالی آئے، اچھی بات آئے، شکر کرو. یہ دونوں کے دونوں کیا کریں گے؟ آپ سنو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے جتنے معاملات ہیں سب کے سب اس کے حق میں بہتر ہی ہیں. مومن کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. آئیو سوچو، سنو، غور کرو اور اپنے ساتھ زندگی بھر کے لیے لے کر جاؤ. کہا مومن کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. ایک دوسری روایت میں مزید یہ الفاظ آئے، کہا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ سِوَى الْمُؤْمِنِ، اور یہ کیفیت صرف ایک مومن ہی کو حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اصابتہ السراء شکر، اگر اسے خوش کرنے والی بات ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے. اگر خوش کرنے والی بات اسے ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس کا شکر ادا کرنا اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے. پہلے تو خوش کرنے والی بات ملی، یہ تو اچھی بات ہوئی، پھر اس نے اس پر شکر ادا کیا، یہ اور اچھی بات ہو گئی. خیر ہی خیر اس کے لیے معاملہ ہے اگر شکر کے ساتھ، اگر خیر کے ساتھ شکر کی توفیق مل جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اگر مومن کو کوئی نقصان پہنچانے والی بات لاحق ہوتی، کوئی تکلیف دہ بات اس تک پہنچتی ہے، صبر،
تو وہ بندہ صبر کرتا ہے، وہ بندہ صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ معاملہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنو، کہا مصیبت لاحق ہوتی ہے، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ مصیبتوں کو دعوت مت دو، مصیبتوں کو دعوت مت دو، مصیبتوں کی تمنا مت کرو، مصیبتوں کی دعا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو. لیکن اگر مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش کی صورتحال پیش آ جاتی ہے، تو کیا کرو؟ کہا صبر کرو. صبر کرو گے تو یہ مصیبت جو مصیبت تھی، مصیبت نہ ہو کر تمہارے حق میں بہتر ہو جائے گی. سبحان اللہ. فکان خیر اللہ، یہ بندے کے حق میں بہتر ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب بھی ناموافق حالات آئیں، مومن کو پہلے تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ناموافق حالات آئیں تو پریشان ہونے کے بجائے اس حیثیت سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کمانے کا یہ راستہ بھی میرے لیے کھول دیا ہے، اللہ نے یہ راستہ بھی، یہ نیکی بھی ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے کہ ہم صبر کر کے اس کی معیت، اس کے ساتھ کے حقدار ہو جائیں. سبحان اللہ. بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے سبق لے کر جاؤ کہ حالات موافق ہوں کہ ناموافق ہوں، صبر اور شکر ہر حال میں مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حقدار بنائے گا. زندگی یہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی مرضی اور منصوبے کے مطابق سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہے. زندگی یہ ہے کہ اللہ کی منصوبے، اللہ کی تقدیر کے مطابق ہم راضی ہو کر اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. موافق حالات میں شکر کریں، نہ موافق حالات میں صبر کریں. اسی سے ہمیں جنت ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور یوں کہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی ملے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صبر و شکر جیسی اس عظیم دولت کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے ہر معاملے میں اس امتحان میں کامیابی سے ہم کنار اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.